نیشنل الیکٹرانک انجری سرویلنس سسٹم نیس کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 40,000 امریکی ہر سال بیت الخلاء سے زخمی ہوتے ہیں، جو کہ ریاست ہائے متحدہ کے ہسپتالوں کا ایک نمائندہ نمونہ ہے۔ یہ چوٹیں معمولی کٹوتیوں اور چوٹوں سے لے کر زیادہ سنگین چوٹوں جیسے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور سر کے صدمے تک ہو سکتی ہیں۔ بیت الخلاء سے متعلقہ چوٹوں کی سب سے عام قسم میں پھسلنا، ٹرپ اور گرنا شامل ہیں، جو زیادہ تر زخموں کا سبب بنتے ہیں۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب بیت الخلاء کو گیلی یا گندی حالت میں چھوڑ دیا جائے یا جب مناسب روشنی کی کمی ہو۔ دیگر عام قسم کی چوٹوں میں ٹوٹی ہوئی ٹوائلٹ سیٹوں اور ڈھکنوں سے کٹ اور چوٹیں اور ٹوائلٹ کے پیالے میں گرم پانی سے جلنا شامل ہے۔ بیت الخلاء روزمرہ کی زندگی کا ایک عام اور ضروری حصہ ہونے کے باوجود ذاتی حفاظت کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہ چوٹیں شدت میں مختلف ہو سکتی ہیں، معمولی کٹوتیوں اور چوٹوں سے لے کر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور سر کے صدمے جیسے زیادہ سنگین زخموں تک۔ بیت الخلاء سے متعلق زیادہ تر چوٹیں پھسلنے، ٹرپ کرنے اور گرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو باتھ روم کے گیلے یا گندے فرش، مناسب روشنی کی کمی، بیت الخلاء کی غلط تنصیب یا دیکھ بھال کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ چوٹ کی دیگر عام وجوہات میں ٹوٹی ہوئی ٹوائلٹ سیٹوں اور ڈھکنوں سے کٹ اور چوٹیں اور ٹوائلٹ کے پیالے میں گرم پانی سے جلنا شامل ہے۔ کیمیکلز کی صفائی کا غلط استعمال اور مناسب علم یا اوزار کے بغیر بیت الخلاء کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی چوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ بیت الخلاء سے وابستہ ممکنہ خطرات کے بارے میں ان کی محدود سمجھ کی وجہ سے بچے خاص طور پر بیت الخلاء سے متعلق چوٹوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے ٹوائلٹ اور اس کے حصوں کو چھونے یا کھیلنے کا زیادہ امکان ہو سکتا ہے، جس سے ان کے چوٹ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کچھ چوٹیں اس وقت ہوتی ہیں جب لوگ مناسب معلومات یا اوزار کے بغیر خود بیت الخلاء کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ باتھ روم کے فرش کو خشک رکھنے، مناسب روشنی فراہم کرنے اور بیت الخلاء کی مناسب دیکھ بھال جیسی آسان احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ان چوٹوں کو روکا جا سکتا ہے۔ مزید برآں، یہ ضروری ہے کہ بچے جب باتھ روم میں ہوں تو ان کی نگرانی کریں اور انہیں بیت الخلاء سے وابستہ ممکنہ خطرات کے بارے میں سکھائیں۔ آخر میں، تقریباً 40,000 امریکی ہر سال بیت الخلاء سے زخمی ہوتے ہیں۔